الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے اوپر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ شروع ہو گیا، جس میں خدا کی رحمتیں اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. جو وقت جتنا قیمتی ہوتا ہے، جو شے جتنی قیمتی ہوا کرتی ہے، جو چیزیں جتنا ہی گرا ہوا کرتی ہیں، جس کی قیمت جتنا ہی زیادہ ہوا کرتی ہے، اس کی قدر، اس کی حفاظت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی رعایت بھی ضروری ہوتی ہے. ایگزامپل کے طور پر یوں سمجھیے، مٹی کا ایک ڈھیلا ہو، ریت کی ایک تھیلی ہو، بالو جس تھیلی کے اندر ہو، تو اس کی قیمت کم ہے، تو ہم اس کو یوں ہی گھر کے باہر، روڈ کے کنارے، مکان کے باہر کہیں کنارے پر رکھ دیتے ہیں. ریت وغیرہ، مٹی وغیرہ کے ٹھیلے، مٹی کے ڈھیلے کہیں بھی رکھ دیا جاتے ہیں کنارے پر. اور سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہو تو سو محفوظ مکان میں، محفوظ جگہ میں، بنہایت ہی سیف جگہ میں اسے رکھا جاتا ہے، اور بہت ہی حفاظت کے ساتھ اسے رکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے. یہ سونا کا ٹکڑا تو ضرور ہے، اور یہ مٹی کا ڈھیلا ہے، مٹی کا بوڑا ہے، لیکن سونے کے مقابلے میں اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا. اور سونا کے ٹکڑا معمولی سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی حفاظت بہت زیادہ کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس کی قیمت جس قدر ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی اسی حساب سے کیا جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہمارے اوپر، ہمارے درمیان ایک قیمتی مہینہ، ایک مبارک مہینہ جو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہو، وہ ہمارے درمیان آ چکا ہے. آئیے ہم اس کے لیے ایک نظام العمل بنائیں، اس نظام کے مطابق اپنا وقت گزاریں. یہ نظام وقت، یہ وقت کی حفاظت کرے گا، نیکیوں کی توفیق میں معاون و مددگار ہوگا، نیکیوں کی توفیق میں ہماری مدد کرے گا، اور اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے دامن مراد بھرنے کے لیے وسیلہ بنے گا. رمضان المبارک کا سب سے اہم عمل روزہ ہے. سب سے مخی عمل جو ہے وہ روزہ ہے. روزہ کیا ہے؟ خدا سے محبت اور اس کی خوشنودی اور خدا کو کی رضا حاصل کرنے
اور خدا کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی تربیت اس بات کا اظہار کہ وہ رب کی چاہت کے آگے نفس کی چاہت کو قربان کر دے گا۔ وہ آخرت کی نعمتوں سے اپنے دامن طلب کو سرفراز کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات اور دنیا کی طیر و سکون اور دنیا سے بے نیاز کر لے گا کہ پانی موجود ہے پیاسا ہے، کھانا موجود ہے پھر بھی بھوکا ہے، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ نفس کی شرکسی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، روزہ نفس کے شرکس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، کیونکہ دنیا کی تمام لذتیں یہ معدہ اور نفسانی جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ روزہ ان دونوں پر کنٹرول کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی اور دنیا کی لذتوں سے۔ اس کنٹرول کے پیچھے کوئی ظاہری اور مادی طاقت نہیں ہے، صرف اور صرف خدا کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ جو روزے دار کو کھانے پینے سے روکے ہوا ہے، اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بقدر امکان روزہ توڑنے سے بچیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ سب سے مکھی عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس سے صرف عورتیں وہ چند ایام میں حیض و نفاس سے جو دو چار عورتیں ہوتی ہیں، مسافر، بہت بوڑھے اور مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہی مستثنیٰ ہیں۔ ان کے علاوہ اگر ان اعذار کے نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص روزہ توڑے تو سخت گنہگار اور اتنا بڑا محروم ہے، محروم قسمت ہے، بدقسمت انسان ہے۔ ارشاد نبوی کے مطابق اگر رمضان المبارک کے ایک روزے کے بدلے سال بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے توڑنے کی تلافی اور اس کے برابری نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میرے مائیں اور بہنوں، کسی شرعی عذر کے بغیر، جس عذر کو شریعت نے عذر مانا ہے، اس کے بغیر روزہ توڑنے سے پوری طرح اپنے آپ کو بچائے، پرہیز کیجیے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عمل نماز تراویح کا اہتمام ہے۔ یہ ہمارا بھول ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، نہیں، بلکہ تراویح روزانہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح ہر مرد عورت پر سنت مؤکدہ ہے۔ مرد عورت دونوں کو تراویح ادا کرنی چاہیے۔ مرد کو مسجد میں آ کر، عورتوں کو گھر کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں مسجد نبوی میں نماز ادا فرمائی، پھر اس اندیشے سے مسجد میں آپ نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، کہ اگر ایسا ہو تو یہ امت کے لیے باعث مشقت ہوگا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان چاروں امام صاحب کے اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ نماز تراویح صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر نہیں، بلکہ مرد، عورت، ہر عاقل بالغ صحت مند پر نماز سے تراویح ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں رمضان دن میں روزہ بھی رکھنا ہے اور رات میں تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ہاں، تراویح پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اس ماہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی۔ نماز تراویح کے ذریعے سنت پوری ہوتی ہے۔ بعض حضرات تراویح میں قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد نماز تراویح کا اہتمام ہی ختم کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور قرآن مجید کا پڑھنا، مکمل سننا، یہ مستقل سنت ہے۔ اگر آپ نے صرف قرآن مجید سن لیا تراویح کے اندر اور پھر تراویح کی نماز چھوڑ دی تو آپ کی ایک سنت تو مکمل ہوئی، دوسری سنت ادھوری ہے۔
اس لیے مستقل عمل ہے۔ نماز میں قرآن کی مجید کی الگ الگ عمل ہے۔ رمضان المبارک کا جو تیسرا اہم عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے کہ اس ماہ میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، اسی ماہ میں قرآن کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا گیا، لوح محفوظ آسمان دنیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں، اس مبارک مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، گویا رمضان نزول قرآن کی یادگار اور اس کی سالگرہ ہے۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کا حال یہ ہے، اس کتاب کے ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو اہل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے قرار دیا ہے۔ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن والوں کے لیے سفارش بن کر کھڑا ہوگا، قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا۔ القرآن شافع مشفع، اس لیے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام تو ہمیشہ ہونا ہی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تلاوت کا خصوصی اہتمام مطلوب ہے، خصوصیت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دن رات میں سے کوئی وقت گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا تلاوت کے لیے مخصوص اور متعین کر لینا چاہیے، چاہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، سحری سے پہلے یا فجر کے بعد، جو وقت مناسب حال ہو، جو وقت آپ کو مناسب ملے، جس وقت آپ کو ٹائم ملے۔ عام طور پر آدھے گھنٹے میں ایک پارے مکمل ہو ہی جاتا ہے، اس آدھے 1.5 گھنٹے میں کچھ وقت تلاوت کے لیے رکھیے، اور باقی اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید کے اس نظام کو رمضان المبارک تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سال بھر کا معمول بنانا چاہیے، اور وقت پر اپنی سہولت سے طے کرنا چاہیے کہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر کس وقت قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول روزانہ روزہ رکھنے اور پوری شب قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام تھا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں رمضان المبارک کا جو دوسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کا پڑھنا اپنے معمول بنانا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا۔ اور رمضان المبارک کا جو تیسرا خصوصی عمل ہے وہ یہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک اور حج، یہ 2 مواقع ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت اور استجابت کے خصوصی اوقات کثرت سے ہیں۔ سحری کے وقت، افطار کے وقت، تلاوت قرآن کے بعد، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، یہ سب دعاؤں کے مخصوص وقت ہیں، خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اوقات میں۔ اس لیے رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، دعاؤں کا بھی معمول رکھنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے اعزہ کے لیے، مرحومین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، دنیا و آخرت کے بھلائی کے لیے خدائے قدیر کے سامنے دست سوال پھیلانا چاہیے، اور دعا کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا چاہیے۔ عام طور پر افطار کے وقت لوگ افطار کی تیاری اور قسم قسم کے کھانوں کی جمع کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کے اوقات میں ہمیں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ خصوصی عمل میں سے ہے۔ اور رمضان کا جو چوتھا اہم عمل ہے وہ ہے نفل نمازوں کا اہتمام۔ ارشاد نبوی کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس مہینے میں نفل عبادتوں کا اجر جو ہے وہ فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ دیگر مہینے میں جو ہم فرض ادا کریں گے اس پر جو ہمیں ثواب ملے گا، اس مہینے کے اندر نفل ادا کرنے پر ہمیں فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور فرض کے ادا کرنے پر 70 فرائض کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں اس ماہ میں نفل نمازوں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل نمازوں میں
کچھ وہ ہیں جو متعین اوقات پڑھنے کے لیے ہیں، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز زوال، اوابین ہے، تہجد ہے۔ سورج نکلنے اور ڈھلنے کے درمیانی اوقات کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، اور پہلا نصف اشراق کا وقت ہے، دوسرا نصف صلاۃ الضحیٰ کا ہے، جسے نماز چاشت کہتے ہیں۔ ان نمازوں کو کم سے کم 4 رکعت پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہیے حسب معمول، حسب سہولت ادا کرنا چاہیے۔ نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے، نوافل کا اہتمام بھی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ رمضان المبارک کی کچھ خاص عمل ہے، یہ خاص عمل ہے جسے ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا بھی خاص طور پر اہتمام۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر خرچ کی ترغیب دی گئی ہے۔ خرچ سے مراد فضول خرچی نہیں، بلکہ خود انسان بھوکا ہے، پیاسا رہتا ہے، دوسرے فاقہ کشوں کی بھوک و پیاس کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، بھوک کی تکلیف اسے معلوم ہوتی ہے، بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق تیز ہو جایا کرتا تھا۔ آپ زیادہ اہتمام سے غریبوں پر اور دوسروں پر، فقہ کشوں پر اور محتاجوں پر اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں لوگوں کو افطار کرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، افطار کرنے والے کے اجر میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اس کے روزے کے برابر اجر حاصل ہوگا۔ روزہ رکھنے کا جو اجر ہوگا، جتنا ثواب اس روزے دار کو ملے گا، اتنے ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ملے گا۔ کسی صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ لوگوں کو روزہ افطار کرائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گھونٹ شربت پلا دینے سے، ایک گھونٹ پانی پلا دینے سے، ایک کھجور کھلا دینے سے بھی روزہ افطار ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ ایک گھونٹ پانی پلانے والا، ایک گھونٹ شربت پلانے والا، ایک کھجور کھلانے والا بھی اس اجر کو حاصل کر سکتا ہے۔ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ سیاسی لیڈروں کو، بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے کاروباریوں کو اور سماج کے خوشحال لوگوں کو افطار پر مدعو کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، اور خود ان کے پڑوس میں جو غریب اور مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں ان کو پوچھتے تک بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستی، تو رسم و رواج ہے، یہ تو ریا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کی روح کے خلاف ہے۔ افطار کے سلسلے میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے مقصد کے خلاف ہے۔ دعوت افطار سبھوں کو دی جا سکتی ہے، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، دولت مند ہو یا غریب ہو، لیکن جو غربا ہو ان کو ترجیح دینا چاہیے، پہلے ان کو دینا چاہیے، ان سے بچتا ہے پھر آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ انہیں خاص طور پر مدعو کرنا چاہیے، انہیں خاص طور پر ان کے افطار کا انتظام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، غریبوں کو پوچھا نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف ولیمہ کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد اس دین کے مزاج اور مذاق کو بتانا اور زندگی کے تمام مواقع پر اس اصول اور ضابطے اور اس قانون، اس رولز کو برتنا ہے، فٹ کرنا ہے۔ یہ ہے روزے داروں کے لیے رمضان المبارک کا نظام العمل۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ روزے دار اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائے، بالخصوص زبان کے گناہوں سے۔ زبان کے گناہ، غیبت کرنا، غیبت کے متعلق فرمایا کہ روزے کو توڑنے والی چیز ہے۔ بہتان تراشی، کسی پر الزام لگا دیا، جھوٹ
جھوٹی گواہی دینا، یہ وغیرہ وغیرہ رمضان کی یہ رمضان کے روزے کو کھوکھلا کرنے والی ہے، اس زبان کے گناہوں میں سے ہے کہ روزہ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے اور گناہوں سے بچنے والے کے بارے میں فرمایا، انہیں محض بھوک فرمایا کہ روزہ رکھنے اور گناہوں سے نہ بچنے والے کے بھی فرمایا کہ محض بھوک کو پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکے ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے، بہتان تراشی بھی ہو رہی ہے، الزام بھی لگا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی دے رہے ہیں، آنکھ کے بھی گناہ چالو ہے، دل کے بھی گناہ چالو ہیں۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزے داروں کو، ایسے روزہ رکھنے والے کو محض بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کم من صائم لیس لہ الا الجوع والعطش۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں روزہ کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور اسی طرح نوافل کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، توبہ استغفار کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کے بھی اہتمام کرنا ہے، ناجائز کام سے بھی بچنا ہے، حلال غذا سے بھی بچنا ہے، اور ہمیں اپنی توبہ استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں اور ہم عہد کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی نظام العمل کے مطابق گزاریں گے۔ ہم اپنے رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کا بھی اہتمام کریں گے، روزے کے بھی اہتمام کریں گے، تسبیحات کا بھی اہتمام کریں گے، توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کریں گے، نوافل کا بھی اہتمام کریں گے، اور بالخصوص ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اس سال رمضان المبارک کا مہینہ اسی نظام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔